اذ یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ بعد میں کروں گا. یہ راز جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے کھول کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کائنات کا کوئی عربی دان لے آ، وہ ہندو ہے تب بھی، عیسائی ہے تب بھی، وہ مشرک ہے تب بھی، اس سے صرف اس کا معنی پوچھ کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس لفظ کے اندر کیا وہ ایک خوبصورتی ہے جو اللہ نے 7 دفعہ بیان فرمائی. تو بے شک سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ایون مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ مانے گا کہ جب عربی زبان میں لفظ ثانی آئے نا، لفظ جو ادھر سب سے پہلے آیا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دغا نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے ساتھ سنگت نبھا رہا ہے. میں اور سادہ کروں، کوئی عربی دان، کوئی عربی سے تعلق رکھنے والا ان فکروں پہ غور کرے، وہ کہے گا کہ بھئی ثانی کسی اکیلے کے لیے نہیں آتا. ایس تو سب کا طریقہ کو نہیں مسئلہ سمجھان دا کہ ثانی کا لفظ عربی زبان میں کلے واسطے نہیں آندا. ثانی کا لفظ وہاں ہی آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا موجود ہو. عقیدہ دوجے نال سنگ ہووے تے ثانی، سنگ نہ ہووے تے ثانی کھا سکدا نہیں. کسی نہ کسی معاملے میں سنگت ضرور ہوگی تبھی تو وہ ثانی بنے گا. تو ثانی وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرے کی سنگت ہو. اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے کے آغاز میں ثانی اثنین کہہ کے، ثانی کہہ کے بتا دیا. کسی شیطان والے کو شک ہو تو لیے پھرے، رحمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کو کل بھی مدینے والے کی سنگت نصیب تھی، آج بھی مدینے والے کی سنگت نصیب. تو ثانی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرے کی سنگت ہو. ایک کے ساتھ دوسرے کی ہکی نال دوجا ہووے تھے، ہکی نال دوجا تاں ثانی اکھیندہ ہے. اونج ثانی آکھیا جا سکدا. پہلا لفظ ثانی یہ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا ہو. اگلا اسنین، پوری عربی لغت اٹھا لے، اسنین بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا موجود ہو، ایک کی سنگت دوسرے کے ساتھ ہو. ایک دوجے دو وکھ نہ ہوئے، ایک دوجے دے ناڑو، ایک دوجے دے ثانی بھی اتھے جتے ایک دوجے دے ناڑ ہوئے. اس نین دا بھی مطلب ہے گل کلے دی نہیں، ایک دوجے دے ناڑے. اگاں آؤ از ہوما، جیڑے بندے ناو نہ تعلق رکھ دیں، عربی سمجھنے واسطے صرف اور ناو دی ضرورت ہوندی ہے. ہوما ضمیر ہے، اور میں شرح ابن عقیل تو لے کے ناو میر تائیں ناو دا مکمل حوالہ جناب دے سامنے رکھ دیا، اعلان کر رہے ہیں. ہما دی ضمیر کدی کلے واسطے نہیں آئی، کلے واسطے ہوا ہوندا ہے. ہما دی ضمیر ہمیشہ اتھے ہوندی ہے جتھے بیان کرنا ہوئے کلا نہیں، ایک دوجے دے ناڑے، ایک دوجے دے ثانی، ایک دوجے دے ناڑے. اسنین ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہما ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اذ یقولو لصاحب، توجہ اجے ہی میں نہیں پڑھیا جان بوجھ کے، مطلب سمجھو بشاری ہی بول گئے، بولیا نہیں اسے ہی ویچی تے گل لے. اصل صاحب دا لفظ صرف صاحب دا لفظ دا لغوی معنی ہے کہ ایک دوجے دے ناڑ. فلاں فلاں دا صاحب ہے، فلاں فلاں دا صاحب ہے، صحبت ایک دوجے نو دو ایک دوجے دی. صاحب دا لفظ بھی اتھے بولیا جاندہ ہے جتھے بیان کرنا ہوئے با ایک دوجے دے ناڑ.
لفظ ہے جڑی ہی ہے نا کلی ویکھنے چ نکی مانے وچ بڑی وڈی اس گلے کہ ہی کلی نہیں آئی ہی کلی ہوندی تے گل اور ہوندی اے صاحب دے نال رل کے آئی تے جڑی صاحب دے نال ہی رل جائے او دا پھر مانا اور حسن والا ہو جاندے اور خوبصورتی والا ہو جاندے او دا مطلب ہے با ایک دوجے دے نال بھی ہے تے اگوں ضمیر بھی ہی رل کے پئی دستی ہے بس سنگ بھی انج دے بھئی سارے سنگ تروٹ سکدے انہاں دوہاں دا سنگ تروٹی نہیں سکدے کیا حسن ہے قرآن کا اور کیا قصیدہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا ثانی بھی اعلان سنگت اسنین بھی اعلان سنگت ہما بھی اعلان سنگت صاحب بھی اعلان سنگت اور ہی بھی اعلان سنگت تے گل جی اتھے نہیں مکی فرمایا لا تحزن لا تحزن اے امر دا سیغہ تے نہیں دا سیغہ ہے تے امر بھی اتھے ہی ہوندہ ہے جتے حکم کرنے آڑا اور ہوئے تے حکم مننے آڑا اور ہوئے تے نہیں بھی اتھے ہی ہوندہ ہے جتے آکھن آڑا اور ہوئے تے دے آکھے لگ کے او کام چھڑن آڑا اور ہوئے ہی بندے واسطے اے دووے لفظ استعمال ہوندے ہی نہیں لا تحزن دا مطلب ہے جیڑا آدھا پہ آئے او ہورے تے جن آدھا پہ آئے او ہورے لا تحزن جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے جس کو کہہ رہا ہے وہ اور ہے اور یہ جو دونوں اور ہیں یہ دور نہیں لا تحزن کہنے والا سننے والے کے سامنے ہے سننے والا کہنے والے کے سامنے لا تحزن تو ایسا نہ کر تو غم نہ کر یعنی یہ چھٹی بار ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو کہنے والا محمد ہے یہ اس وقت صدیق کے سامنے ہے اور جو سننے والا ابو بکر ہے یہ اس وقت پیارے محمد کے سامنے اور حد ہے یہ سات کی گنتی بھی بڑی خاص ہوتی ہے کبھی علم العادات پہ باس چھڑی تو میں بتاؤں گا نون بیٹھے ہو تسی بھی تویز لکھ دے رہندے ہو سات دا عدد بڑا خاص ہے یہ کسی اپنے بڑے بزرگ کو پوچھا ہے بھی تویزہ میں چے سات دا لفظ کتھے کتھے استعمال ہوتا ہے دیچ کی معنی تے کی مفاہیم نے علماء نے دیتے بڑی باس کی تھی اللہ تعالیٰ کیوں آتا ہے میں سات زمین نہ بڑھائی سات اسمان بڑھائے وہ 11 بھی بڑھا سکتا یا نہ بڑھا سکتا 6 بھی بڑھا سکتا 7 ہی کیوں بڑھائے تے بھی کیوں آتا ہے فی سبات ایام یہ ہر شے جڑی ہے یہ ہے بھی 17 دیہڑیاں دی کھیڈے دی اندر ہی کئی گل تے 7 وچ بھی ہے نا جڑی ہٹ کے خدا بھی اس نسبت نو قبول فرما لئی عجیب گل ہے نا جیڑی نسبت اس اسمانہ واسطے رکھی ہے جیڑی نسبت اس زمینہ واسطے رکھی ہے اوہ نسبت اس نے اس ایت ابو بکر دیاں شانہ واسطے اور راز ضرور ہے کوئی حکمت ضرور ہے پر اے بھی اصول ہے نا ساریاں راز دیاں گلاں کھولی دیاں نہیں اس گلے میں سارے راز ہر کوئی نہیں پچا سکتا اتھے مڑ مسئلہ بھی بان جانا تائیں میاں صاحب فرمان خاصاں دی گل اما آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی وہ دائیں مطلب نہیں وہ کتا کھا نہیں سکتا کھیر کتا کھا لیندہ ہے پرابلم ہے یہ آج دے ساڑھے سارے بایولوجی پڑھن آڑے بھی دس دن کتا کھا ضرور کھیر لیندہ ہے پر کتا پچا نہیں سکتا کھا لیندہ ہے پچا نہیں سکتا اس واسطے خاصا دی گل اما اگے نہیں کری دی بھئیو شو دے سونتے لیندن کھاتے لیندن پر مڑ پچا سکدے اس تو اٹکڑی اڑے مدین بیان رکھنا پوندا ہے چھوڑا جیا بھئی گل خاص ہے تے مڑ خاصا چی کریے یہ عام نہ کریے وہ پھیری کسے دی بدعزمی دا سبب بنیا پہ ہوئے اس واسطے بھی میں اس تو اگاں گل نہیں تو اڈے کو کر رہی ہوں میں پتہ ہے اس گلے نہیں با میں خاصا اس گلے پتہ ہے میری خاصا نال نوکری دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو آن نہیں دے سنی ظاہری گلے گل ہوگا باری ہو جانی ہے میدے ساڑھے اوڑے تے اوڑیاں میدے تے باری خوراک مڑ پچ دی لیکن اتنا اشارہ ضرور کر رہے ہیں کدی میدہ ترکڑا ہوئے تے گل لڑیا ہے ضرور بھئی ابو بکر دیاں جتنیاں رب نسبتاں اسمانہ جو گیاں رکھیاں
جیڑیاں نسبتاں رب نے زمیناں جوگیاں رکھیاں اوہ سگویاں نسبتاں اتھے رب تعالیٰ نے ابو بکر دیاں شانہ جائیں 7 دفعہ ابو بکر کی سنگت کو میرا رب بیان کر رہا ہے یہی وجہ ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ امیر عمر جیسی شخصیت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں عمر ان اللہ تعالیٰ نظر الیک بالشفقۃ والرحمہ عمر تجھے یہ اعزاز حاصل ہے اللہ جب تیری طرف دیکھتا ہے نا تو قہار والی نظر سے نہیں دیکھتا جبار والی نظر سے نہیں دیکھتا محمد اور آل محمد کی غلامی کی وجہ سے وہ وفا اور وہ اعلان عمر کا جو رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے بعد پھر علی مولا کی ذات کے لیے پورے منبر سے آیا ہے کہ لوگوں یہ علی صرف تمہارا مولا نہیں یہ مجھ عمر کا بھی مولا ہے اور جو اس کو مولا نہ مانے عمر نے فتویٰ دیا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وفا کی وجہ سے اس محبت کی انتہا کی وجہ سے میرا نبی فرما رہا ہے تمہیں وفا ہے نا میرے ساتھ اس لیے میرا رب جب تجھے دیکھتا ہے تو قہار بن کے نہیں دیکھتا جبار والی صفت کے ساتھ عمر کو نہیں دیکھتا بشفقت والرحمہ اللہ جب بھی تیری طرف نظر ڈالتا ہے شفقت کی نظر ڈالتا ہے رحمت کی نظر ڈالتا ہے فرمایا وَجَعَلَكَ مِفْتَاحَ الْإِسْلَامِ اور اللہ نے تجھے اسلام کی کنجی بنا دیا ہے اسلام کی کنجی بنا دیا ہے کنجی بنا دیا ہے کبھی جناب عمر پاک کے ذکر پر چھڑے تو میں اس کنجی پر بحث کروں گا کہ کنجی کیا ہوتی ہے اور کس کس جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے یہ عمر پاک جن کے لیے میرے نبی کہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا سچی بات کو اس کی زبان پر جاری فرما دیا ہے وہ عمر اتنی شان والا عمر کہ جس کے بارے میں نبی فرمائیں کہ فرشتے اس کی غداری نہیں کرتے اور منافق اس کی وفاداری نہیں کرتے جو وقرو اس کی توقیر کرتے ہیں آسمان والے عزت کرتے ہیں آسمان والے وہ اتنی شانوں والا عمر اتنی عزتوں والا عمر اتنی بلندیوں والا عمر مجھے یہ حدیث پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے اور اس میں چونکہ سرکار کی بھی بڑی شان ہے اور سرکار کے وفادار کی بھی بڑی شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا آپ میرے آقا کریم سے ایک دن رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں امی عائشہ کا یہ سوال بڑے مسئلے حل کر گیا بڑے مسئلے حل کر گیا آج کے بدبخت لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نبوت کے علم کے بارے میں کیا دائرے بنا رہے ہیں امی عائشہ جس نے قرآن اترتے دیکھا اور جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی وحی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھی آ جاتی اس سے آگے ادب کے تقاضے ہیں میں نے حجرے کا لفظ اسی ادباً استعمال کیا حجرے میں بھی آ جاتی تھی وہ عائشہ صدیقہ جس کا اتنا تعلق تھا قرآن کے ساتھ اتنا ربط تھا صاحب قرآن کے ساتھ وہ یہ جانتی ہیں کہ کوئی اور ستاروں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو محمد عربی ضرور جانتا ہے اور وہی یہ عقیدہ بھی دے رہی ہیں کہ محمد عربی صرف ستاروں کو ہی نہیں جانتا قیامت تک آنے والے اپنے سارے وفاداروں کو بھی جانتا ہے اور صرف وفاداروں کو ہی نہیں جانتا یہ پوچھنا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی جواب دے گیا کہ امی عائشہ کا عقیدہ یہ ہے مدینے والا ستاروں کو بھی جانتا ہے وفاداروں کو بھی جانتا ہے اور بدکاریوں والے بدکاروں کو بھی جانتا ہے نیکوکاریوں والے نیکوکاروں کو بھی جانتا ہے تبھی تو سوال کیا کہ ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں
جن ستاریاں دا نہ پتہ ہوئے وہ بھی نہیں دس سکدا، جن امتیاں دا نہ پتہ ہوئے وہ بھی نہیں دس سکدا، جن امتیاں دیاں نیکیاں دا نہ پتہ ہوئے وہ بھی نہیں دس سکدا۔ یعنی امی عائشہ صدیقہ یہ کرم فرما رہی ہیں، تیرے عقیدے پہ مہر لگا رہی ہیں، میں جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے پتہ تو ہے، جو کچھ آپ نے کیا آپ کو پتہ تو ہے، آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں میں اس کو کھڑا کروں اور اسے کہوں بتا تیری آج تک نیکیاں کتنی ہیں۔ کوئی مائی کلال حافظ صاحب غلام شبیر نہیں پیدا ہوا جو اپنی نیکیاں گن لے، حالانکہ پتہ تو ہے کہ یہ کی ہے، یہ کی، گن نہیں سکتے، اپنی برائیاں گن دے، نہیں گن سکتا، تو نہیں گن سکتا تو جس نے کی ہے نہیں گن سکتا، جس نے خود کی ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اعضائے رئیسہ سے، جس نے خود کی ہے برائیاں اپنی نہیں گن سکتا۔ اب دیکھ اپنے نبی کی شان، تو کر کے بھی نہیں گن سکتا، وہ 1400 سال پہلے ہو کے بھی تیری نیکیاں بھی گن سکتا ہے، تیری برائیاں بھی۔ کہ گنتی نہ کر سکتے ہوتے تو پھر سوال ہی بے معنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے، اور تو اپنے گناہوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا مدینے والا تیرے گناہوں کو جانتا ہے، تو اپنی نیکیوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا مدینے والا جانتا ہے۔ اب